کہ امریکہ نے ہندوستان کا ورژن کو سپورٹ کیا ہے. بے شک وہ کہتے ہیں کہ ہر ڈفرنسز ہم انڈیا کے ساتھ بات کریں، مگر وہ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یہ میسائل جو فائر ہوا ہے یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، ایکسیڈنٹ ایسے ہو نہیں سکتا. لیکن یو ایس اسپوکس پرسن تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں لگتا. نہیں پرائم منسٹر صاحب جو کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو کشمیر پہ ہوا ہے یہ واپس لو، یہ تو ایک منٹ کے لیے نہیں سوچے کہ موڈی اس کو واپس لے گا. وہ تو سوچ رہا ہے باقی جو حصہ ہے ہمارے پاس آزاد کشمیر وہ کیسے لے. تو یہ پرائم منسٹر کو کہنا ہے کہ نہیں اگر وہ واپس لے لے یہ سب باتیں، وہ کبھی نہیں لے گا. وہ نہ صرف وہ نہیں لے گا، میرے خیال میں کوئی انڈین گورنمنٹ نہیں لے گی. تو پہلی سٹیج پہ تو پاکستان نے تسلیم کر لیا، یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ شاید ایکسیڈنٹ ہی ہو. مگر جیسے جیسے یہ بات آگے بڑھی ہے تو اب میرے ذہن میں بالکل کلیئر ہوں میں کہ پاکستان کی حکومت اور نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا. اچھا، یہ پاکستان کا رسپانس چیک کرنا تھا. میں تو کہتا ہوں ابھی اگلا فالس فلیگ آپریشن آنے والا ہے. موڈی کو الیکشن کے پہلے ہر وقت اس کا کچھ بہانہ چاہیے. چائنا کے پاس سسٹم ہے یہ میسائلز کو مار گرانے کا. اچھا انہوں نے ہمیں بھی سسٹم دیا ہوا ہے، اب میں آپ کو بتا دوں، مگر وہ سسٹم اتنا سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے. اور یہ برہموس میسائل بڑی سوفسٹیکیٹڈ میسائل ہے. تو مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بریچ ہوئی ہے. تو یو این اگر تحقیقات، تو اب یہ میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. یہ ڈیفنس والے انڈیا کی جو مرضی کہتے رہے، یہ شرارت ہے 100%. نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ کا انڈیا اسپیشل ایچ ڈی پر. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ برہموس سپر سونک میسائل ٹیسٹنگ کے بعد پاکستان کی طرف چلا گیا تھا، تو اس پر پاکستانی میڈیا بات کر رہا ہے کہ ہم اسے یو این میں لے جائیں گے، امریکہ یو کے پاس لے جائیں گے، گلوبل سٹیج پر اسے دکھائیں گے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. اس پر پاکستانی میڈیا بات کر رہا ہے. اور رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے بھی کل پارلیمنٹ میں جواب دیا ہے کہ یہ غلطی سے ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اور انڈین گورنمنٹ نے اسے مانا بھی ہے کہ ہم نے کیا ہے، یہ غلطی سے ہو گیا ہے. اگر ہم کہتے کہ ہم نے نہیں کیا ہے تو پھر بھی آپ کیا کر سکتے تھے، پر ہم نے مانا ہے کہ ہم سے ہو گیا ہے تو بس ہو گیا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ ہے نہیں. تو پاکستانی میڈیا بات کر رہا ہے کہ ہم پی او کے لینے کی تیاری کر رہے ہیں. ہاں پی او کے ہمارا ہے، وہ ہم لیں گے، پر ایسی تیاری نہیں کر رہے ہم پی او کے لینے. اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے. دھنیہ واد. جے ہند، جے بھارت، وندے ماترم. بھارت کی طرف سے یہ جو میزائل آیا اور جس کو پاکستان نے گرایا میاں چنو کے نزدیک، کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو، دنیا اس کا نوٹس لے، اور یہ اس سے دونوں نیوکلیئر ممالک ہیں، یہ کسی بھی وقت کچھ ایکسیڈنٹل وار بھی ہو سکتی ہے. پہلے تو بات یہ ہے سمیع صاحب کہ امریکہ نے ہندوستان کا ورژن کو سپورٹ کیا ہے. بے شک وہ کہتے ہیں کہ ہر ڈفرنسز ہم انڈیا کے ساتھ بات کریں، مگر وہ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یہ میسائل جو فائر ہوا ہے یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، ایکسیڈنٹ ایسے ہو نہیں سکتا. یہ میسائل کے کوآرڈینیٹس، یہ میسائل کا سپیڈ اور ہر چیز اور سیلف ڈسٹرکٹ میکنزم جو ہوتے ہیں، سب چیزیں تھے اس میسائل کو روکنے کے لیے. اور واقعی پھر بھی سمجھیے اسمال چانس کہ یہ ایکسیڈنٹل تھا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں فوراً انہوں نے کیوں نہیں ہمارے ڈی جی ایم او کو فون کر کے کہا کہ یہ ہو گئی ہے. اور خدا کے لیے یہ ایک پیسنجر میں سول ایئر لائنز کے فلائٹ پاتھ پہ ہوئی ہے، خدا کے لیے جلدی سے ان کو وارن کرو. اور یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ اس میسائل میں ایسا ایک میکنزم سنا ہے جو سیلف ڈسٹرکٹ کے لیے، اور وہ میسائل پہ ایک انڈیکیشن نہیں تھا کہ یہ ہندوستان کا ہو. ان کا مطلب شاید یہی تھا کہ اپنا مقصد پورا کر کے جب یہ گرے گا تو ایکسپلوڈ ہوگا اور ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوگا. کہ پرائم منسٹر صاحب جو کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو کشمیر پہ ہوا ہے یہ واپس لو، یہ تو ایک منٹ کے لیے نہیں سوچے کہ موڈی اس کو واپس لے گا. وہ تو سوچ رہا ہے باقی جو حصہ ہے ہمارے پاس آزاد کشمیر وہ کیسے لے. تو یہ پرائم منسٹر کو کہنا ہے نہیں اگر وہ واپس لے لے یہ سب باتیں، وہ کبھی نہیں لے گا. وہ نہ صرف وہ نہیں لے گا،
میرے خیال میں کوئی انڈین گورنمنٹ نہیں لے گی. تو یہ باتیں جو ہیں پرائم منسٹر ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں مگر اس سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں ابھی اگلا فالس فلیگ آپریشن آنے والا ہے. مودی کو الیکشن کے پہلے ہر وقت کچھ نہ کچھ بہانہ چاہیے اپنا ہندو بیس کو ایجیٹیٹ کرنے کے ان کو اٹھانے کے لیے اور اپنے لیے ووٹ کرنے کے لیے. بھارتی میزائل کا پاکستانی علاقے میں آنا، 3 منٹ سے زیادہ وقت رہنا اور اس کے بعد تباہ ہو جانا، یہ تو خوش قسمتی ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. لیکن اس واقعے کی نوعیت کتنی شدید ہے سیٹھی صاحب، اور انڈیا کے رسپانس کو اور اس سے پہلے پاکستان کے رسپانس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جس دن یہ ہوا ہے آپ نے خود ہی کہا کہ 3 منٹ اور 40 سیکنڈ کے لیے پاکستان ایئر اسپیس میں یہ تھی. یہ اب سپر سونک میسائل ہے، بڑی مطلب میک 2 میک 3 کی سپیڈ پہ چلتی ہے. میک 1 از ساؤنڈ، سپیڈ آف ساؤنڈ. تو یہ 1500-2000 کلومیٹر پر آور پہ جو چلتی ہے اسپیڈ ہوتی ہے اس کی. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس کو روکنا بڑا مشکل ہے، اور اس کے جیسے خود انہوں نے کہا کہ اس کے ایس او پیز ہوتے ہیں اور اس کو ٹریک کیا جاتا ہے. اب انڈیا نے جو پہلا سٹیٹمنٹ دیا اور وہ یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ بات نہیں کی، اور ہم ریگریٹ کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہاں تک یہ نہیں کہ پاکستان سے معذرت کی ہو. پہلے پاکستان نے کہا اچھا جی ایکسیڈنٹ ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مگر پتہ تو لگنا چاہیے ایکسیڈنٹ ہوا کیوں اور کیسے ہوا، اور آگے نہیں ہونا چاہیے. تو پہلی سٹیج پہ تو پاکستان نے تسلیم کر لیا، یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ شاید ایکسیڈنٹ ہی ہو. مگر جیسے جیسے یہ بات آگے بڑھی ہے تو اب میرے ذہن میں بالکل کلیئر ہوں میں کہ پاکستان کی حکومت اور نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا. اچھا، یہ پاکستان کا رسپانس چیک کرنا تھا. اب کیا کرنا تھا مگر ایکسیڈنٹ. لیکن یو ایس اسپوکس پرسن تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں لگتا. نہیں، وہ تو یہی کہیں گے نا، یہ تو نہیں کہیں گے عائشہ کہ جی انڈیا نے ڈیلیبریٹلی کیا ہے. وہ یہی کہیں گے، مگر نوٹس لے لیا نا کہ یہ ان چیزوں کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، یہ فیل سیف ہوتی ہیں چیزیں. ان کے 1 2 3 4 سٹاپس ہوتے ہیں راستے میں کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو تو اس سٹیج پہ روک دیا جائے، اس سٹیج پہ روک. تو یہ تو کلیئرنس ملتی ہے تو جاتی ہے. یہ دیز آر نیوکلیئر کیپیبل میسائلز. یہ نہیں ہوتا کہ او ہو بٹن دب گیا اور وہ ایسے نہیں ہوتا. گیند آپ کے گھر آ گئی، ایسا نہیں ہے. کوڈز دینی پڑتی ہیں، یہ کرنا پڑتا ہے، فلانے سے پرمیشن آتی ہے، کاؤنٹر چیک ہوتا ہے، یہ بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. تو یہ اب کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو روگ ایلیمنٹس کی جو بات کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، اچھا اب وہ ظاہر ہے کہ وہ بیچارے کیا کہیں گے کہ انہوں نے جان کے یہ کیا ہے. اگر یہ پاکستان کی حکومت کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے سوچے سمجھے یہ کیا ہے ہمارے ڈیفینسز چیک کرنے کے لیے، تو پھر اور آگے سے پھر یہ بات آئے گی، عائشہ آگے سے پوچھے گی اچھا قریشی صاحب تو پھر اگر یہ سوچی سمجھی گیم تھی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے شوٹ ڈاؤن کیوں نہیں کیا؟ آپ کے ڈیفینسز کہاں تھے؟ پھر آپ ادھر ان کی طرف آ جائیں گے نا کہ بھئی ان سے تو یہ ہو گیا اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹیسٹنگ کی ہے، تو وہ تو ٹیسٹ کامیاب ہو گیا کیونکہ وہ آئی ہے اور آ کے گر گئی ہے، 3.5 منٹ آپ کی ایئر اسپیس میں گھومتی پھرتی رہی ہے، سیر سپاٹے لیتی رہی ہے اور آ کے ٹھا کر گئی ہے، اور آپ جو ہے سوئے ہوئے تھے. چائنا کے پاس سسٹم ہے یہ میسائلز کو مار گرانے کا. اچھا انہوں نے ہمیں بھی سسٹم دیا ہوا ہے، اب میں آپ کو بتا دوں، مگر وہ سسٹم اتنا سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے، مگر یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ نہیں ہے. They are not 100%. They are not 100%. اور یہ برہموس میسائل بڑی سوفسٹیکیٹڈ میسائل ہے. تو مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بریچ ہوئی ہے. تو یو این اگر تحقیقات، تو اب یہ میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. یہ ڈیفینس والے انڈیا کی جو مرضی کہتے رہے، یہ شرارت ہے، 100% شرارت ہے. یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اس قسم کی چیزوں کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے.